علی میں شاید یہ بیان کر چکا ہوں، روزانہ رات میں اور دن میں بھی تعلیم دیتے تھے، اور جب سب کے ساتھ نہیں خصوصی تعلیم دیا کرتے تھے، رات میں بھی تعلیم دیا کرتے تھے، سحر کے وقت الگ سیشن ہوا کرتا تھا، اور جب سب ہوتے تھے تو بھی مخاطب علی ہوتا تھا۔ آپ میں سے جو اچھے سننے والے ہیں، میں نظر جب گھماتا ہوں تو نظریں وہاں رہ جاتی ہیں جو بہتر سن رہے ہیں، اور انہی کے بدولت ہم پڑھ پاتے ہیں، جو 2-4 لوگ صحیح سن رہے ہیں انہی کی بدولت پڑھ پاتے ہیں، وَإِلَّا بعض چہروں کی طرف دیکھنے کے بعد جی چاہتا ہے بولنا ختم کر دیں، بہت لوگ بور ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں سارے چہرے ایسے ہیں، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ رسول خدا دیکھتے علی کو تھے، اور اگر کوئی اعتراض کرتا کہ آپ صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں تو جواب دیتے النظر الی وجہ علی عبادہ، میں جو تبلیغ کر رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے، میں جو علی کو دیکھ رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس میں بھی پھر سب کے ہوتے ہوئے علی سے سرگوشی فرماتے تھے، نجوا فرماتے تھے، مناجات۔ اور علی بھی رسول کے کان میں، جب رسول نے اسرار بتائے ہیں تو اس میں جو سوال ہوگا وہ پھر سب کے سامنے تو نہیں ہوگا، علی بھی رسول کے کانوں میں مناجات فرماتے تھے، نجوا فرماتے تھے، سرگوشی فرماتے تھے۔ جب ایسا امیر المومنین کرتے تھے تو کچھ لوگوں نے اور دیکھا، کہا کہ ہم نے اپنی قربت کا احساس دلانے کے لیے بعد میں تو ہم نے بہت سے کام کیے ہیں، رسول کے زمانے میں بھی یہ کیا کہ جا کے رسول خدا سے سرگوشی کرنا شروع کر۔ آپ نے اگر ہمارے دروس دیکھے ہیں حوزہ علمیہ کے، اور آپ اس کے بعد کبھی تشریف لائیے مجالس کے علاوہ بھی، یہاں دروس بھی دیکھیے کہ یہاں کیسے قال الصادق اور قال الباقر ہوتا ہے۔ ہمیں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے فقہا روایات کیوں نہیں بتاتے، دلائل کیوں نہیں بتاتے، صرف فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ بھئی آپ صرف فتویٰ سن سکتے ہیں، یہ جو توضیح المسائل کی کتاب ہے اس کے پیچھے 40 جلدی کتاب ہوتی ہے جس میں ساری روایت بیان ہوتی ہیں۔ یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے ان میں ان تمام احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، کبھی آ کے دیکھ لیا کریں۔ رسول خدا کے کان میں امیر المومنین نجوا کیا کرتے تھے، باقی بھی آ کے نجوا کرتے تھے۔ درس کا میں بتا رہا ہوں، اس میں ہمارے درس میں استاد جب درس دے رہا ہوتا ہے تو طالب علم اشکال کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، اور وہ بلند آواز میں اعتراض کرتا ہے۔ اور کبھی کبھار ہوتا ہے بہت سے لوگ ایک ساتھ بول پڑتے ہیں، وہاں بہت سے لوگ ساتھ بول پڑتے ہیں، تو ایک صاحب ہمیشہ بولتے تھے، ان کو بولنے کی کبھی باری نہیں ملتی تھی۔ تو ایک دن جو ہوتے 15-20 لوگ ہیں جو اعتراض کرنے والے، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یہ ہمیشہ بولتا ہے بیچارہ، اور ہمارے لحاظ میں پہلے خاموش ہو جاتا ہے، تو اب جب اعتراض شروع ہوگا تو ہم سب چپ ہو جائیں گے تاکہ وہ بول سکے۔ اس نے اعتراض کسی نے شروع کیا، باقی بھی بول اٹھے، تو اس نے بھی جب شروع کیا سب خاموش ہو گئے۔ پتہ چلا یہ بول رہا تھا الف بے تے، اعتراض تو کرنا آتا نہیں تھا لیکن شور میں شور کرتے ہوئے، کسی کو کیا پتہ چلا کیا بول رہا ہے، تو باقی بھی آ کے نجوا کرتے تھے، اور جا کے کہتے کیا تھے الف بے تے، اور تو کوئی اسرار تو ان کے پاس تھے نہیں۔ اس سے رسول خدا کو تو معلوم ہے آگے کیا بولتے ہیں قانون، اور رسول خدا کا سب سے بڑا صبر یہ تھا کہ رسول نے انہیں برداشت کیا ہے۔ جو رسول خدا فرماتے ہیں نا جتنی اذیت مجھے ہوئی ہے کسی نبی کو نہیں ہوئی، اس میں سے ایک سر فہرست اذیت یہ ہے، بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو رسول خدا برداشت فرماتے تھے۔ آیت آئی ہے رسول کو اذیت مت کرو، لیکن وہ رکنے والے تو نہیں تھے۔ پھر آیت آئی فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، آج کے بعد سے جس نے نجوا کرنا ہے اسے فیس دینی پڑے گی۔ آج کل آپ لوگ فیس دے کے ٹیوشن لیتے ہیں، اس زمانے میں تو سارے مفت والے تھے۔ کہ آج کے بعد جس نے نجوا کرنا ہے سو بسم اللہ آئے رسول کے کان میں سرگوشی کرے، بات کرے، لیکن اس سے پہلے صدقہ دینا ہوگا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس 1 دینار تھا، اس 1 دینار کو درہم میں تبدیل کیا، 10 درہم ہوئے۔ ہر عرصے تھوڑی دیر کے بعد وہ 1 درہم صدقہ دیتے تھے، جا کے نجوا کرتے تھے۔ اس وقت جب یہ حکم آیا فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، کوئی شخص آگے نہیں آیا۔ کون آتا صدقہ دے کے 1 درہم دے کے الف بے تے کہتا؟ جب کوئی نہ آیا تو یہ آیت پھر منسوخ ہو گئی کہ بھئی رسول خدا نے فیس تو نہیں لینی تھی، رسول خدا نے سمجھانا تھا۔ یہ وہ آیت ہے جس پر صرف امیر المومنین نے عمل کیا ہے۔
ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا، آپ آئیں یہاں ذرا دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. ہمارا حفظ قرآن کا بھی شعبہ ہے، یہاں نہیں ہے، اسکردو میں ہے، چنیوٹ میں ہے، اور آج الحمدللہ اور بہت سے 10-15 جگہوں پر ہے، کشمیر میں بھی ہے اور بہت جگہوں پر ہے. یہ بچے قرآن حفظ کرتے ہیں. یہاں آئے ہوئے تھے، یہاں پہ اس زمانے کا جو مذہبی امور کا وزیر تھا، اس کے ساتھ کچھ علماء اہل سنت یہاں آئے ہوئے تھے، کھانے پہ تھے. کھانے کے بعد میٹھا نہیں تھا، تو میں نے کہا میٹھا تو نہیں ہے، آپ کو اس کی جگہ ہم حفاظ سے ملاتے ہیں، بچے ہیں، آپ ان سے سوال کریں. انہوں نے سوال کیا، بچوں نے جواب دیے، فلان آیت کہاں ہے، آیت کچھ حصہ پڑھی، پھر موضوعات کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا اور بھی جو پوچھنا ہے پوچھو. تو ایک مولانا صاحب نے یہ پوچھا کہ وہ آیت بتاؤ جس پر صرف علی نے عمل کیا ہے. تو دوسرے نے کہا یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، یہ تو قرآن کا انسائکلوپیڈیا کوئی ہو تو جواب دے گا. میں نے کہا سوال کر لو، شاید بچے جواب دے دیں، اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو بات ہے. انہوں نے کہا ہاں جی آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پتہ ہے. فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جس نے پوچھا اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. دوسرے نے کہا یہ بھی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے. صرف علی نے اس پر عمل کیا ہے. آئیے مناجات پر آ جائے. مناجات 15. ابعید انت، یہ مناجات شعبانیہ ہے. ہمارے پاس ہے مناجات، ہمارے پاس ہے دعائیں، اور کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے مفاتیح الجنان دیکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ آپ نے صحیفہ سجادیہ بھی دیکھی ہوگی. مفاتیح الجنان جیسی ہمارے پاس 500 دعاؤں کی کتابیں ہیں. کتنی ہیں؟ 500. دوسرے تمام فرقے، دوسرے تمام مذاہب، دوسرے تمام ادیان کے پاس ایک بھی نہیں ہے. صرف اسلامی فرقوں کی بات نہیں کر رہا. مفاتیح الجنان جیسی ایک کتاب بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس مفاتیح جیسی 500 کتابیں ہیں. یہ مناجات 15 جو کہہ رہا ہوں، مناجات شعبانیہ بھی اور بھی مناجات ہیں. وہاں امام پوچھتے ہیں ابعید انت منی فانادیک ام قریب فاناجیک. اے خدا تو مجھ سے دور ہے کہ میں تجھے پکاروں، یا مجھ سے نزدیک ہے کہ میں مناجات کروں، سرگوشی کروں. اب مناجات کو میں مناجات کہوں گا، دوبارہ سرگوشی نہیں کہوں گا. مناجات پتہ چل گیا، دل میں کہنا، کان میں کہنا. فاوحى اللہ الیہ، اللہ کی طرف سے وحی آئی. انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ہم نشین ہوں. ایسا کریم خدا آپ کا جلیس، آپ کا ہم نشین، ایسا رحیم خدا ہے، وہ آپ کے اتنا قریب ہے. اس قرب کا معنی بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. ان میں بہت سے مفاہیم ہیں جو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں جوانوں کے لیے جنہوں نے پہلی دفعہ سنیں گے، قربتاً اللہ بہت سنا ہے لیکن قرب کا معنی پتہ نہیں ہے. محبت بہت سنا ہے، محبت کا معنی پتہ نہیں ہے. لذت بہت سنا ہے، لذت کا معنی پتہ نہیں ہے. یہ جو مناجات میں، عبادت میں لذت نہیں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عرفان نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے. اگر کوئی آپ میں سے کوئی بھی، اگر مجھے توفیق ہو، یا کوئی جوان یا کوئی گناہ گار، کوئی بندہ خدا جیسا بھی ہو، کہیں بھی ہو، رات کی تاریکی میں اٹھے اور کہے یا ربی، کوئی مشکل کام، صرف کہنا یا ربی. یہ تعلیمات صرف ہمارے پاس ہے، یہ اہل بیت صرف ہمارے پاس ہے. جواب کیا آتا ہے؟ لبیک یا عبدی. آپ نے یا ربی کہا ہے، صرف لبیک آپ نے نہیں کہا. رب کہے گا لبیک یا عبدی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے بندو. جب خدا کے میرے بندو تو کون لگتا ہے کوئی اپنے اولیاء اللہ سے کہہ رہا؟ نہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے اسراف کیا ہوا ہے، جو گناہ میں غرق ہیں. لبیک یا عبدی سلنی اعطیک وتوکل علی اکفیک. آپ نے صرف یا رب کہا، جواب آئے گا میرے بندے مانگ، کیا مانگنا ہے؟ جو مانگے گا میں دوں گا. مجھ پر توکل کرو، میں کافی ہوں تمہارے لیے. رب سے یہ رشتہ ہماری اتنی عمر ہو گئی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم معارف اہل بیت سے دور ہیں. اگر یہ رشتہ ہو جائے، اگر رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھیں، ایک یا رب بھی کہیں، نہیں پڑھ سکتے یہ کہو، یہ کہہ لو، رات کو اٹھ کے کہو، فجر ہونے سے پہلے ایک یا رب بھی کہو، پکارو، دیکھو. اور اگر وہ ندا آئے، اور یہ ندا آپ کو معصومین کے ذریعے آئے گی،
یہ ندا آپ کے دل میں آئے گی کہ خدا کہے گا مانگ مجھ سے جو مانگنا ہے، آپ کے مانگنے سے پہلے کہے گا، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ توکل۔ اس کے بعد اگر آپ مانگیں خدا سے اور آزمانے کے لیے مانگیں، یہ مولانا نے کہا، میری بات کی تو کوئی حیثیت نہیں، اہل بیت کی بات ہے، آزماتے یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ یا ربی کہیں گے، صدا آئے گی مانگ جو مانگنا ہے، آپ مانگیں گے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مانگ نہیں رہے، آپ آزما رہے ہیں، آپ کو نہیں ملے گا۔ جو آزمانے والا ہے وہ تو خدا کو خدا مان ہی نہیں رہا ہے، وہ یا ربی میں ہی مشکل ہے۔ رب تو مانو نا، اگر رب کا معنی سمجھ میں آ جائے، ابھی میں بیان نہیں کروں گا، نہیں تو میں اپنے موضوع سے نکل جاؤں، اگر رب کا معنی سمجھ میں آ جائے گا سارے مسائل ہمارے حل ہیں، اسی ایک یا ربی میں سارے مسائل حل ہیں۔ رب مانگ کے رب کو ہو، مانتے نہیں ہیں۔ قال، رسول خدا نے ارشاد فرمایا، قال اللہ سبحانہ، حدیث قدسی ہے، اذا علمت ان الغالب على عبدی الانشغال لی، خدا کہتا ہے جب مجھے کسی بندے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کی اکثر مصروفیات میرے بارے میں ہیں، غالب اکثر، ہمیشہ کی بات نہیں کر رہے، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، اور یہ اکثر کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک تسبیح، ذکر خدا، نماز کے وقت نماز، روزے کے وقت روزہ، کچھ بھی نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یاد خدا، معصیت سامنے آئے تو اللہ کی یاد میں معصیت سے دور ہو جانا۔ جب بندہ ایسا ہو جائے، نقلت شہوتہ فی مسئلتی و مناجاتی، اتنا بڑا یہ انعام ہے کہ آپ اکثر خدا کو یاد کر لیں۔ انعام خدا کیا دے گا؟ آپ کو مناجات کی اور دعا کی لذت عنایت کرے گا۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز پڑھتا ہوں کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا بوجھ ہوتا ہے، بدن میں درد شروع ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کب دوسری رکعت ختم ہوگی، کب تیسری ختم ہوگی، جماعت میں اگر کوئی لمبی نماز پڑھانے والا ہے تو اس کے پیچھے جا کے میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے عبادت میں خدا سے دعا مانگنے میں لذت نہیں ہے۔ تم مانگو مفت میں، جو مانگو گے سب کچھ ملے گا، پھر بھی لذت کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ بہت سے ہیں دعا کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ مناجات، خدا کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤں گا، یہ تعبیرات غلط ہیں، ہاں اس کو ہم بیان کریں گے، ہمارے پاس اس کے علاوہ بات کوئی نہیں ہے۔ انا جلیس من ذکرانی، جو میری یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ خدا تیرے شہرک سے زیادہ قریب ہے، تیرے دل میں آ کے بیٹھ جائے گا، تیرے دل کی آواز کو تجھ سے پہلے سن لے گا۔ بات تو کرو خدا سے، مزہ نہیں آتا۔ مزہ کس میں آتا ہے؟ موبائل میں آتا ہے، فلموں میں آتا ہے، گانوں میں آتا ہے۔ اگر خدا کا ذکر بڑھا دو گے تو یہ اگلا کام خدا کرے گا، تمہاری لذتوں کو دعاؤں میں اور مناجات میں قرار دے گا۔ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ وَكَانَ، اس سے آگے دیکھیں کہاں آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ عَبْدِي كَذَلِكَ، اگر ایسے ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، باقی اپنی دنیا میں سارے جو کام کرنے سب کرو، اللہ مناجات کی لذت تمہیں عنایت فرمائے گا، اپنی دعا کی لذت عنایت فرمائے گا۔ جب ایسے ہو جاؤ، ایک حدیث میں نے 2-3 سال پہلے یہاں سنائی تھی، خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک عابد تھا، بہت عبادت کرتا تھا، اس نے کہا عبادت چھوڑ کے دیکھتے ہیں کیا کم ہو جائے گا، اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، کم کیا ہوگا، دیکھ لیتا ہوں، عبادت کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ 1-2 سال بعد حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ میں بڑا عابد تھا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا تھا، میں نے عبادت چھوڑ دی، اللہ نے مجھے کوئی سزا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، وحی آئی کہ اس سے کہو جو دنیا کی سب سے بڑی سزا تھی وہ ہم نے اسے دے رکھی ہے۔ اسے کہا دنیا کی سب سے بڑی سزا تجھے دے رکھی ہے۔ کہا کیا سزا دی ہے؟ مجھے تو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ کہا خدا نے اپنے مناجات کی لذت کو تجھ سے لے لیا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی باتیں مزہ نہ دے رہی ہوں تو پھر مشکل ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، باقی کام خدا کرے گا۔ کیا کروں، گناہ گار انسان ہوں، میں ذکر تو کرتا ہوں لیکن پھر گناہ اپنی طرف مجھے کھینچ لیتے ہیں۔ جوان، یہ دنیا میں بہت زیادہ، ان جوانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ اپنے آپ سے، جو بزرگ بیٹھے ہیں، اپنے آپ سے ان کا قیاس نہ کریں۔ آپ کا دور اور تھا، میرا دور اور تھا، ان کا دور اور ہے۔ انہیں ہر طرف سے شیطان نے گھیر رکھا ہے، ان کی منزلت بھی ہم سے زیادہ ہے اگر یہ صالح ہو جائیں۔ کرنا کیا ہے؟ خدا کا ذکر، خدا لذت مناجات تمہیں عطا کرے گا۔ اذا کان کذالک فاراد ان یسہو،
جوان ہونے کی وجہ سے برائی کی طرف جانا چاہے گا، خطا کی طرف جانا چاہے گا، حلت بینہ و بین السہو، میں اس کے اور اس کے گناہ کے درمیان آ جاؤں گا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میرا اس کریم اللہ سے تعلق ہے، میں نے صرف اسے تھوڑا سا یاد کرنا ہے، میں نے تھوڑا اس کا ذکر کرنا ہے، باقی سب اس نے کرنا ہے۔ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، گناہ کی طرف چلا جاتا ہوں، میں گناہ کا ارادہ کروں گا، اللہ میرے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ ابھی جو آسانی سے گناہ ہو رہے ہیں وہ گناہ ہوگا ہی نہیں، کرنا چاہو گے بھی نہیں ہوگا۔ اولئک الذین اذا اردت ان اہلک، جب کسی گاؤں پر، کسی شہر پر میں عذاب نازل کرنا چاہوں ان گناہوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے جو میرا ذکر کرتے ہیں، ان کی وجہ سے میں اس علاقے پر عذاب نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔